کر کربلا میں آئی ہے، چور زخموں سے آئے فاطمہ کی جائی ہے، اپنے بھائی کا کرنے آئی ہے زینب، وہ حسین کا برقع لینے آئی ہے زینب، تربت شہیدی پر چھٹ کے آئی ہے زینب، اپنے بھائی کا چہلم کرنے آئی ہے زینب، 3 دن کے پیاسے کے حلق پر چلا خنجر، رونے نہ دیا جن کو شاہدی کے لاشے پر، آج اپنے بھائی کو رونے آئی ہے زینب، فاطمہ کی بیٹی پر کس قدر مصیبت ہے، شام اور کوفے میں گزر جو قیامت ہے، وہ سنانے بھائی کو اپنے آئی ہے زینب، زخمی ہو گئے شانے اور کمر خمیدہ ہے، کم نظر ہوئی آنکھیں پھٹنے کو کلیجہ ہے، اٹھو میرے ماں جائے ملنے آئی ہے زینب، اس کو قید خانے میں موت آ گئی آ کے، جو تڑپتی رہتی تھی اپنے باپ کی خاطر، داغ اس یتیمہ کا لے کے آئی ہے زینب، داغ اس یتیمہ کا لے کے آئی ہے زینب، بہن تھے یہ زینب کے پہنچ جب مدینے میں، لے کے آئی ہوں اماں درد اپنے سینے میں، کربلا میں کنبے کو ہو کے آئی ہے زینب، چکی پیس
کے آئی ہے زینب اپنے بھائی کا چہلم کرنے آئی ہے زینب رو کے دیتی تھی زینب دہائی گھر چلو کربلا والے بھائی رو کے دیتی تھی زینب دہائی گھر چلو کربلا والے بھائی قید ہو کے میں در در پھرائی گھر چلو کربلا والے بھائی ساتھ چھوڑو نہ اس بے وطن کا تھام لو ہاتھ اپنی بہن کا ساتھ چھوڑو نہ اس بے وطن کا تھام لو ہاتھ اپنی بہن کا جاں بلب ہے تمہاری جدائی گھر چلو کربلا والے بھائی پیاس میں تم نے پانی نہ پایا بہرے امت بھرا گھر لٹایا ہو چکی ختم اب تو لڑائی گھر چلو کربلا والے بھائی یاد ہوگا مدینے سے لانا اور پردے میں سب کو بٹھانا پھر اسی قافلے کو اوائی گھر چلو کربلا والے بھائی بھول گئے سر کو پہچان لو اب بھائی شبیر زینب زینب لٹ کے آئی ہے زہرا کی جائی گھر چلو کربلا والے بھائی درد فرقت کی تاریخ ہے صغرا آس تو
رو کے کہتی تھی زینب شوکت لو خدا حافظ ہے میرے بھائی گھر چلو کربلا والے بھائی بھیا بغیر آپ کے میں در بدر پھری کیا جلت اٹھائی ہوئی نوح در پھری کوفے میں زہر شام میں ننگے سر پھری ہاتھوں کو رکھ کے چہرے پہ چشم تر پھری کیا کیا نبات آپ کے رنگ جو محملہ اس بھائی کی بہن ہوں کزن کو کفن ملا پر دشمنان لبے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صلى الله سورہ سب کی اس آیت کو آپ کے سامنے عنوان کے طور پر پیش کیا. اس میں اللہ رب العزت دو حقیقتوں کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. ایک یہ نور ہدایت ہے، یہ نور سعادت ہے جو انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھانے والا نور ہے. ایک تو کچھ لوگ اس نور کو بجھانے کی کوشش کریں گے اور بلکہ یوں کہا جائے یقیناً وہ لوگ نور ہدایت کو بجھانے کی کوشش کریں گے. یہ ایک حقیقت ہے. اور دوسری حقیقت جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اس نور کو مکمل کرے چاہے یہ کافروں کو پورا ہی کیوں نہ لگ جائے. دو باتیں ہیں جن کی طرف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے چیزوں کو. اور یقیناً شب
اربعین ہے، اور یہ وہ شب ہے کہ جہاں پر دور دراز سے مومنین آئے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں بارگاہ حسینی میں، اور ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو عزاداری سید الشہداء کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا کرے، پروردگار ہم کو اس راستے پر چلنے کی توفیق دے جو حسینی راستہ ہے، جو حسینی منزل کی طرف بڑھنے والا راستہ ہے۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو اربعین میں زمین پر چلنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان اپنے نفس کو کچل کر توحید کی طرف بڑھتا ہے، اپنے نفس کو پامال کر کے انسان اپنے رب کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اور شاید اربعین کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کوشش کرے کہ یہ جو میرے قدم چل رہے ہیں آگے یہ جا کے کر رہے ہیں، اگر اس کی طرف توجہ ہو اور اگر اس کی طرف ہماری سوچ بدل جائے، اگر اس کے ساتھ ہماری ذہنیت تبدیل ہو تو یقیناً عزاداری سید الشہداء وہ جوہر ہے جو انسانیت کو سرفراز کرتی ہے اور انسانیت کو سربلندی عطا کرتی ہے۔ لہذا علماء نے عزاداری کے حوالے سے کچھ باتوں کو پیش کیا، اور انشاءاللہ تمام باتوں کو پیش کر کے جو میری گفتگو ہے میں ادھر آپ کو لے کے آنے کی کوشش کروں گا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کس طریقے سے دربار یزید نے خود یزید کے محل میں یزید کو کس طریقے سے رسوا کیا کہ رہتی دنیا تک اب کوئی بھی یزید سر اٹھانے کے لائق نہیں رہ جائے گا۔ یہ اس عظیم بیوی کی قربانی، اس عظیم ہستی کی قربانی، اس عظیم محافظ عزا کی قربانی، اس عظیم مقصد امام حسین کی راہ میں قربانی دینے والی ہستی کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ علماء نے کہا کہ عزاداری کے بہت سے فائدے ہیں، انسان اگر تصور کرے اور انسان اگر غور کرے تو پھر یہ عزاداری جو ہمیں بغیر کسی زحمت کے مل گئی، بغیر کسی محنت کے مل گئی، بغیر کسی جد و جہد کے مل گئی، یقیناً اس عزاداری کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے خون دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے جانیں دی ہیں، ہمارے بزرگوں نے اولاد کی قربانیاں دی، ہمارے بزرگوں نے اپنے اموال کی قربانی دی، اور آج ہمارے ہاتھوں تک اس عزاداری کو پہنچایا ہے۔ انہوں نے جس محنت کے ساتھ عزاداری کو ہم تک پہنچایا ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس عزاداری کو آنے والی نسل تک اسی آب و تاب کے ساتھ پڑھانا ہے اور اسی آب و تاب کے ساتھ ان کے حوالے کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داریوں کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ لہذا مانتی عزاداری کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ عزاداری وہ چیز ہے جیسا کہ روایات کے جملے ہیں کہ فرش عزا پر جب ایک انسان ایک عزادار بیٹھتا ہے تو تنہا عزاداری کی فرش پر نہیں بیٹھتا ہے، بلکہ جس وقت وہ عزاداری کرنے کے لیے، عزاداری سید الشہداء کرنے کے لیے فرش عزا پر بیٹھتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ عزاداری کا ایک صلہ یہ، لیکن شاید تصور میں یہ ہو، شاید انسان کے احساسات میں یہ چیزیں پائی جائے کہ آخر انسان جب بیٹھے تو کس غرض کے ساتھ بیٹھے، جب بیٹھے تو کس نیت کے ساتھ بیٹھے۔ یقین جانیے اگر ہمارے دل میں عزاداری کرتے وقت اور فرش عزا پر بیٹھتے وقت عزاداری کا احساس اگر ہمارے وجود کے اندر ہے تو جس دل میں اللہ نے حسین کو بسایا ہے اس دل میں اللہ گناہ کو نہیں رہنے دے سکتا۔ لہذا اگر ہم نے اپنے آپ کو عزاداری تک پہنچایا ہے، عزاداری کے میدان تک پہنچایا ہے، عزاداری کے معیار تک پہنچایا ہے، تو آواز دی کہ اگر انسان عزاداری کرے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسانی وجود سے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے، ایسا بنا دیتا ہے جیسے ابھی ابھی وہ اس دنیا میں آیا ہو۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، فرش عزا پر اللہ نے ہمیں بے گناہ بنا دیا ہے، اب فرش عزا سے دور جا کر اس بے گناہی میں باقی رہنا ہے یا پھر تباہ ہونا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے حساب سے ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کو اللہ نے اس لائق بنا دیا کہ فرش عزا سے ہم اٹھیں گے، جہاں جائیں گے اللہ نے ہم کو بے گناہ بنا دیا ہے، اسی کو آگے بڑھانا ہے،
یا پھر اپنے وجود کو پھر اس گناہوں کی چپیٹ میں لے آ کر رکھنا ہے؟ ایک مرحلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان عزاداری کرے تو عزاداری کے صدقے میں اللہ انسان کو بے گناہ بنا دیتا ہے، اور دوسرا اللہ انسان کے نیکیوں کی وہ تعداد لکھ دیتا ہے کہ سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ فرش عزا پر بیٹھنے والے، عزاداری کرنے والے، سرکار سید الشہداء کے غم میں آنسو بہانے والوں کو اللہ گناہ کے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اجر کتنا دیتا ہے یہ صرف خدا جانتا ہے۔ کتنا ثواب ملتا ہے کہ صرف وہ جانے، اس کا علم جانے کہ کس علم کے احاطے تک اور کس علم کی حدوں تک وہ اپنے عزادار کو، اپنے حسین کے عزادار کو کس نتیجے تک اور کیا عطا کرتا ہے۔ ایک مرحلہ یہ ہے، اور تیسرا مرحلہ جو علماء نے بیان کیا، اگر کوئی انسان عزاداری کرتا ہے اور کوئی انسان عزادار ہے تو اللہ انسان کی عاقبت بخیر کر دیتا ہے۔ ایسی عاقبت جن میں سے بعض لوگوں نے کہا ایک معمولی چیز یہ ہے عزادار امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ اگر کوئی انسان عزاداری سید الشہداء کرتا ہے تو اللہ اس عزاداری کے بدلے میں ایسی عزت عزادار کو عطا کرتا ہے کہ پوری دنیا اگر اسے ذلیل کرنا چاہے گی تو اسے ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی ہے۔ جو صدقے میں عزاداری کے ایک عزادار کو عزت ملتی ہے، دنیا کی ساری کوشش لگ جائے تو بھی اس انسان کو انسان ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مرحلہ ہے، اور اس کے بعد جو ایک اور مرحلہ علماء نے جس کے حوالے سے بیان کیا، چاہے آپ کی توجہ ادھر ہو، پھر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت سی باتوں کو پیش کروں گا۔ چوتھا مرحلہ کیا ہے عزاداری کا؟ عزاداری نے شیعت کو فروغ بخشا ہے، عزاداری نے شیعت کو پروموٹ کیا ہے، عزاداری نے شیعت کو پوری کائنات کو پہنچایا ہے۔ لہذا علماء نے لکھے کربلا سے پہلے شیعت کی یہ پہچان نہیں تھی، کربلا سے پہلے شیعہ ایسی پہچان میں نہیں تھے۔ یہ لوگ کہتے تھے یہ علی کے شیعہ ہیں، لیکن شیعوں کا ایک پلیٹ فارم پوری طریقے سے پوری کائنات کے سامنے نہیں تھا۔ یہ کربلا کا صدقہ ہے کہ آج پوری کائنات میں ہماری تعداد چاہے اتنی ہو، لیکن کربلا نے ہم کو ایک پہچان دے دی ہے کہ ہم عزادار ہیں، ہم سرکار سید الشہداء کے ماتمدار ہیں۔ دنیا کی پہچان اپنی بن گئی، ہماری پہچان عزاداری بن گئی۔ یہ ہماری ایک پہچان کہ عزاداری سید الشہداء ہماری پہچان بن گئی، اور پوری کائنات میں ہم کو پہچانا جانے لگا، ہماری معرفت ہونے لگی۔ شیعت ایک مستقل طور پر پہچانی جانے لگی، اور میں دنیا کے کسی اور ملک کی بات تو نہیں کرتا، لیکن کم سے کم ہندوستان میں اتنی پہچان تو ہے، تم کون سے مسلمان ہو، ماتم کرنے والے یا ماتم نہ کرنے والے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دے۔ ایک پہچان ہماری یہ بن گئی کہ یقیناً آج شیعت ایک پہچان ہے، اور دنیا صرف اگر کسی کو یہ محسوس کرتی ہے، اور آج آپ دیکھ لیں عالم اسلام میں بظاہر ہم اقلیت میں ہیں، بظاہر ہماری اتنی تعداد نہیں ہے، بظاہر ہمارے پاس اتنی زیادہ گنتیاں کائنات میں موجود نہیں ہے، لیکن آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو لوگ الگ زاویے سے دیکھتے ہیں، عزاداروں کو ایک الگ زاویے سے دیکھتے ہیں۔ دنیا کے کسی اجتماع پر امت کی اور انسانیت کی نگاہ ہو یا نہ ہو، اربعین کے اجتماع پر سب کی نگاہ ہے، دنیا سمجھ رہی ہے یہ جو جا رہے یہ اور ہیں، ان کے علاوہ والے اور ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری۔ اور حقیقت میں واقعاً آج دنیا انگشت بدننا ہے کہ کون ہیں یہ لوگ۔ آج یہاں پر بھی الحمدللہ کتنے نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، ان کو کس نے پیسے دیے ہیں یہاں آنے کے لیے، جبکہ بظاہر ہے کہ یہ وہ اربعین نہیں ہے، یہ اس کا اجر بھی نہیں، لیکن اجر کیا ہے اللہ جانے، لیکن وہ نہیں ہے۔ لیکن کم سے کم کچھ لمحوں کے لیے، کم سے کم کچھ دن کے لیے اپنے آپ کو اسی راستے پر چلا کر کے پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہمیں وہ میدان نہیں ملا، ہمیں وہ راستہ نہیں ملا، ہم اس منزل تک نہیں پہنچ پائے، لیکن مولا یہ قدم آپ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ جگہ
جو آپ سے منسوب ہے، ہم اپنا گھر چھوڑ کر اس منزل کی طرف چلے جائیں گے۔ اور شاید دنیا کو یہ پیش کیا جا رہا ہے عشق حسینی وہ چیز ہے، دنیا کے تمام عشق میں، دنیا میں کہیں بھی محبت کی جائے، آج دنیا کی محبت کا تقاضا یہ ہے جب کسی سے پیار کرو تو انسان کی طلب بڑھتی جاتی ہے۔ میں نے اگر کسی سے پیار کیا تو میری توقع بڑھ جاتی ہے، میں نے اگر کسی سے عشق کیا تو اس سے مجھے کچھ چاہیے ہوتا ہے، مجھے کچھ مانگنا ہوتا ہے۔ دنیا کا عشق یہ ہے جب کسی سے پیار کرو اس سے دل چاہتا ہے کچھ مانگ لو۔ ایک حسین کا عشق ایسا ہے کہ اگر جسے حسین سے پیار ہو گیا انسان سوچتا ہے کیا کر دے کہ اپنے آپ کو فنا کر دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عشق یہی ہے، اور آج سفر عشق، آج بہرحال عراق میں آج 40 تھا اور انشاءاللہ کل یہاں پر 40 ہوگا۔ یقیناً یہ ایک سفر عشق ہے اور دنیا میں ایک جیت کا پیغام ہے، ایک امن و امان کا پیغام ہے۔ در حقیقت یہ سیاہ لباس والے دنیا کو امن کا پیغام دیتے ہیں اور دنیا کے سامنے چیخ چیخ کر بیان کر رہے ہیں، بظاہر ہمیں تم ماتم کرنے والا دیکھ رہے ہو، بظاہر ہمیں گریہ کرنے والا دیکھ رہے ہو، بظاہر ہمیں روتا ہوا تم دیکھ رہے ہو، لیکن اگر دنیا میں کہیں بھی امن کا پیغام دیکھنا ہو تو دیکھ لو، دنیا ماتم میں خشونت تلاش کرتی ہے، عزادار ماتم میں امن و امان کو تلاش کرتا ہے۔ اور حقیقت میں کائنات کے سامنے یہی پیش کیا، لہذا علماء نے کہا ایک منزل اس کی اور ہے، اور وہ کیا منزل ہے؟ کہا اگر تھک جاؤ، تمہاری زندگی کے مسائل حل نہ ہو رہے ہو، تمہاری زندگی پیچیدہ ہوتی چلی جا رہی ہو، کہیں بھی تم کو اپنی زندگی کے مسئلے کا حل نہ ملتا ہو، فرش عزا پر آؤ، جب آنکھوں سے آنسو بہے، حسین کی ماں کے سامنے دعا مانگو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا زبان سے نکلے اور پوری نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ علامہ دستگیر نے اسی کو ذکر کیا اور آواز دی، ایسی بیماری پھیل گئی پورے سماج میں جس کا کوئی علاج نہیں، جس کی کوئی کاج نہیں نکل رہی ہے۔ اب شاید ہم لوگ جلدی بھول جاتے ہیں اور ہم شاید جلدی کسی چیز کو فراموش کر دیتے ہیں، شاید ہمارے بچے بھی بھول چکے ہوں گے اس کورونا کے پیریڈ کو جہاں پر دنیا تنہائیوں میں شفا تلاش کر رہی تھی، عزادار بھیڑ میں شفا تلاش کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہاں ہیں لوگ، کہہ رہے تھے دنیا سے الگ ہو جاؤ، اگر بچنا چاہتے ہو تو تنہائی کے شکار ہو جاؤ، لیکن دنیا نے یہ بھی دیکھا کہاں دنیا تنہائی میں شفا تلاش کر رہی تھی، عزادار بھیڑ میں شفا کو تلاش کر رہے تھے اور دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر بیماریاں نہیں صرف شفا ملتی ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حسینیت سمجھ میں آ گئی وہ اور لوگ ہوں گے کہ کہاں پر، اور کچھ لوگوں نے ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ تھے، میں نے ایک جگہ پڑھ دیا تو بڑا برا لگ گیا تھا، میں نے ایک بات کہہ دی تھی اور بڑے عجیب انداز میں کہہ دی تھا، کیسا ہے اگر تمہیں آج یہ لگ رہا ہے کہ اگر آج روزے بند کر دیے جائیں، امام بارگاہیں بند کر دی جائیں، اس لیے کہ اگر یہ بند ہو جائیں گی تو شفا مل جائے گی، تو اس کا مطلب تم نے حسین کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر حسین کے دروازے پر آنے کے بعد اگر موت سے ڈرتے ہو تو تمہیں عزادار کہلانے کا حق نہیں ہے۔ وہ عزادار ہو ہی نہیں سکتا جو فرش عزا پر بھی بیٹھے اور موت سے بھی ڈرے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ موت سے ڈرنا نہیں سکھاتی ہے، ہم نے تو موت کو آغوش میں پالا ہے زندگیوں کی طریقے سے۔ ہمیں کہاں دنیا، اور دنیا نے دیکھ لیا، ساری کوشش کر لی، کربلا کے قافلے ہوں یا کربلا کی عزاداری، آپ نے وہ تمام دور دیکھا، چاہے کورونا کا دور دیکھا ہو، چاہے داعش کا دور دیکھا ہو۔ میں تبجلہ ہمیشہ کہتا ہوں داعش بھی بیچارہ مایوس ہو کر لوٹ گیا اور شاید اس کو اس بات کا احساس ہو گیا یہ عزادار رکنے والے نہیں ہیں جب میرا باپ یزید نہیں روک پایا۔ ظاہر سی بات ہے جب باپ اس لائق نہیں تھا جو روک سکتا تو یہ ناخلف بیٹے کیا روک پائیں گے۔ اور حقیقت زندگی اسی کا نام ہے۔ کہا کہ جب بیماری پھیل گئی اور کہیں علاج نہیں ہے تو ایک انسان ہے جس کے بیوی اور بچے بے تحاشا کی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا کوئی علاج نہیں۔
کبھی کبھی میرے دوست بھی کہتے ہیں کہ آپ تو ایک ہفتے 10 دن سے بیمار ہیں، لیکن مجلس جب پڑھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ بیمار ہیں کہ نہیں۔ میں نے کہا مجلس کا تو مجھے بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ جو کمرے میں سارا دن پڑا رہتا ہوں ممبر پہ آواز پتہ نہیں کہاں سے نکلنے لگتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ شرط یہ ہے بس انسان سمجھے امام حسین کو۔ اگر میں تو پھر بھی ٹھیک ہوں، اگر ہمیں احساس ہو جائے زینب اولیاء مقام کے اوپر کیا گزر گئی۔ مقصد کربلا کو پہنچانے کے لیے جسم نہیں دیکھے جاتے۔ عابد بیمار کو کربلا کے میدان میں کسی نے اٹھتے نہیں دیکھا، لیکن جب مقصد پہنچانے کی بات آئی تو عابد بیمار کو کسی نے بیٹھتے نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیں اس چیز کو محسوس کریں۔ ہاں، اس چیز کو پہچانوایا نہیں جاتا ہے۔ ایک حقیقی عزادار کی ذمہ داریاں، جب عزاداری کے مقصد کو پہنچانا ہو تو وہاں بیٹھنا حرام ہے، وہاں خاموشی حرام ہے، وہاں گونگے بن کے بیٹھنا حرام ہے۔ عزاداری ایک وظیفہ نہیں بلکہ عزاداری ایک ذمہ داری ہے، اور انسان کو پہنچانا ہے قریہ قریہ، گلی گلی، اپنی نسلوں تک، آنے والی نسلوں تک، ہر نسل تک پہنچانا ہے کہ کربلا میں ہوا کیا تھا، کربلا میں کیا کیا ہے، کربلا میں کون قتل کیا گیا، کربلا میں کون مارا گیا، کربلا میں کس نے قتل کیا، کربلا میں کس نے اہل بیت علیہ السلام کے گھر کو اجاڑا۔ یہ بتانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر حسین نہیں بتائے جائیں گے تو شرافتیں پوشیدہ ہو جائیں گی۔ حسین کو پہنچانے کے لیے حسین ایک شرافت کا نام ہے، حسین اقدار بشریت کا نام ہے، حسین ذمہ داری کا نام ہے، حسین زندہ دلی کا نام ہے، حسین آبرو بشریت کا نام ہے، یا یوں کہوں حسین توحید کا نام ہے۔ اگر حسین کو نہیں پہنچایا تو اس کا مطلب توحید نہیں پہنچ پائے گی، اقدار بشریت نہیں پہنچ پائیں گے۔ لہذا وہ بیمار کرے تو کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ فرش اللہ پر آ گیا وہ بندے خدا، جب ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی وہ دل نہیں تیار ہو پاتا ہے کہ جب انسان اپنے اہل بیت علیہ السلام کے لیے وہ آنسو نکل آئے۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے کہا اگر ہمارے لیے نہیں لیکن اگر غم میں تمہیں تمہارے اپنے بھی یاد آ جائیں تو ہمیں یاد کر لینا، ثواب تم کون دے دیں گے؟ اگر تمہارے اپنوں کے غم میں بھی ہم یاد آ جائیں تو ہمیں یاد کر لینا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انسان بیمار، اس کی بیوی، اس کے بچے بیمار، اور فرش اللہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ ادھر مصیبتیں شروع ہوئی، ادھر اس کی آنکھوں سے آنسو، مولا آپ کے دروازے پر آیا ہوں، بی بی آپ کے دروازے پر آیا ہوں، آپ کے بچوں کا ماتم کرنے آیا ہوں، آپ کے بچوں کی عزاداری کرنے آیا ہوں، میرے بچوں کو شفا دے دیجئے، میری بیوی کو شفا دے دیجئے، میری اولاد کو شفا دے دیجئے۔ دعا مانگی، گھر کی طرف چلا، نتیجہ کیا ہے؟ کہا گھر کی طرف جیسے ہی پہنچا ہے دیکھا بیوی اور بچے کھانا کھا رہے ہیں۔ دست غیب شیرازی صاحب نے اس چیز کو تحریر کیا، کہا گھر پہنچے تو دیکھا بیوی اور بچے کھانا کھا رہے ہیں۔ جیسے ہی دیکھا آواز دی، تمہاری طبیعت خراب تھی، تمہیں ہوا کیا ہے؟ کہا آپ جب مجلس گئے تھے کوئی بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی، ہم سب کے سروں پر ہاتھ پھیرا، ہمیں شفا مل گئی۔ آپ سمجھے کہ کون ہے؟ کہا جس ماں کی اولاد کی خاطر اگر تم نے آنسو بہایا ہے، اس ماں کی ذمہ داری ہے تمہارے ہر دکھ کو دور کر کے تمہیں شفا عطا کر دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا آج کی جو شرح ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ یقیناً وہ منزل جس منزل کو پیش کیا جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے، آج بھی دنیا انگشت بدندہ ہے، آج بھی انسانیت کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ کون سی بیوی تھی، کیسا جذبہ تھا، کیسا جوش تھا، جس نے ظالم کے ساتھ ایسی بلند انداز میں بات کیا کہ دنیا حیران ہے آج بھی کہ جس کے سر پر ردا نہیں، جس کے سر کے بال پریشان ہے، جس کا سب کچھ لٹ چکا ہے، جس کے نگاہوں کے سامنے اس کے بھائی کا کٹا ہوا سر ہے، جس کے نگاہوں کے سامنے اس کا سارا خاندان ویران ہو چکا ہے، تاراج ہو چکا ہے، لیکن کیسی اس کے اندر جرأت ہے جو ایک مرتبہ ایسے انسان کے سامنے بول رہی ہے کہ تاریخ نے عجیب لکھا، میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا، تاریخ نے عجیب لکھا، تخت پر بیٹھا ہوا یزید لڑک رہا ہے، بیوی کی زبان میں ایک لمحے کے لیے لغت نہیں ہے۔
ایک لمحے کے لیے ہراس نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے خوف نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے حسینیت انسان کی زندہ دلی کی بہترین دلیل ہے۔ جس دل میں حسین حسین بن جائیں پھر وہاں خوف نہیں ہوتا، جس دل میں حسین بن جائیں اس دل میں ڈر نہیں ہوتا، جس دل میں حسین بن جائیں وہاں خوف، وہاں ڈر، وہاں کسی قسم کی انسان کے اندر ایک لمحے کے لیے کوتاہی نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی کو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں پیش کیا۔ آواز بھی یزید تو نے کیا کیا؟ ہمارا سب کچھ لوٹ لیا، ہماری اولاد کو قتل کر دیا، ہمارے بھائی کو تو نے مار دیا، اب اس کے نتیجے میں تیرا کیا ہوا ہے ذرا سن لے، آواز دے۔ حسبک باللہ حاکما، یزید جو تو نے کام کیا ہے نتیجہ جان لے، تیرے عمل کا فیصلہ خدا کرنے والا ہے۔ حسبک باللہ حاکما، تیرا فیصلہ اللہ کی دادگاہ میں، اللہ کی عدالت میں پیش کیا جانے والا ہے، جس کا داور اور جس کا حاکم اور جس کا جج خدا ہوگا۔ حسبک باللہ حاکما، اور لڑے گا تیرے خلاف کیس کون لڑے گا؟ آواز دی بی بی نے، وَمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصیمہ، اور تیرے مقابلے میں جو انسان اپنے کیس کو اور اپنی بات کو رکھنے والا ہوگا اللہ کے داوری کے مقابلے میں وہ محمد ہوں گے، جو اپنے اولاد کے خون کا قصاص اور اپنی اولاد کے خون کے مسئلے کو اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے، اور نبی کی مدد کرنے والا جبرائیل ہوگا۔ یزید تو نے کیا کیا ہے؟ ایسا تو نے سوچ کے رکھا ہے کہ تجھے یہ لگتا ہے تو نے حسین کو مارا ہے، تجھے لگتا ہے کہ تو نے میرے خاندان والوں کو مارا ہے، تو نے وہ کام کیا ہے۔ اب تیرا سیدھا مقابلہ محمد، اللہ اور جبرائیل سے ہے، تیرا فیصلہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے، اور وہاں تجھے جا کر پتا چلے گا، اس انسان سے تو شرمندہ ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ مَنْ سَوَّلَكَ وَمَكَّنَكَ مِنْ رِقَابِ الْمُسْلِمِينَ، اس دن تجھے پتا چلے گا کس نے تجھے اس مقام پر پہنچایا ہے اور کس نے تجھے مسلمانوں کے سر کے اوپر لادا ہے۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدْلًا، یقیناً ظالمین کے لیے برا حشر ہونے والا ہے۔ وَأَيُّكُمْ شَرُّ مَكَانًا، کہ تم میں بدترین انجام کس کا ہونے والا ہے۔ وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور تجھے اس دن پتا چلے گا جس لشکر کے اوپر تو ناز کر رہا ہے، اس دن تجھے پتا چلے گا تیرا لشکر کتنا کمزور ہے اور اللہ کی قدرت کتنی مضبوط ہے، تجھے اس دن پتا چلے گا۔ اور پھر اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ایک جملہ آواز دیا، وَلَئِن جَرَتْ عَلَى الدَّوَاهِ مُخَاطِبَتْ، آج دنیا نے مجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ میں تجھ جیسے پست سے بات کر رہی ہوں، اپنی حیثیت دیکھ۔ لیکن ارباب اعظم جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس مقام پر آ کر اس چیز کو پیش کیا کہ اگر حق کو پہنچانا معیار ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا ظالم کون ہے، میری ذمہ داری تجھ سے بات کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے بھائی کے مقصد کو پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اور آواز دی کہ میں تیرے قدر کو، تیری منزلت کو چھوٹا جانتی ہوں اور تیری جرم کو بڑا سمجھتی ہوں، اور تجھے میں مسلسل تیری مذمت کرتی رہوں گی، لیکن العیون عوری، لیکن یزید میری آنکھوں میں درد بھرا ہوا ہے، میرے سینے کے اندر غم بھرا ہوا ہے، اور یہ کیا کیوں نہ ہو، الا فالعجب کل العجب لقتل حزب اللہ النجبا بحزب الشیطان الطلقا، تجھے کیا پتا ہے تو نے کیا کر دیا ہے کہ تیرے سامنے عجیب مصیبت کی گھڑی ہے، اللہ کے خاص بندے قتل کر دیے گئے اور شیطان کے بندوں نے ان کا قتل کر دیا۔ آپ دیکھیں بھرے دربار میں اپنے آپ کو اللہ کا حزب اور شیطان کا گروہ یزید کو بتانے کے لیے زینب سا جگر چاہیے۔ آج ہمارے لیے کیوں دنیا یہ سمجھتی ہے کہ علی والے موت سے نہیں ڈرتے، کیوں دنیا کو یہ لگتا ہے کہ زینبی کبھی موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے جب انسان پیروی کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اور آج دیکھیں دنیا ان کے پیروکار کبھی بھی بے خوف ہو ہی نہیں سکتے، جن کے وجود کا حصہ خوف رہا ہو، صرف یہ دیور اور یہ صرف وطیرہ اہل بیت عصمت و طہارت کے اوپر زیر دیتا ہے، جہاں پر موت کی
نکال کر علی والوں نے ہمیشہ باتیں کی ہیں. یہ صرف علی والوں کا جذبہ تھا, یہ صرف علی والوں کا جلوہ تھا. ایک مرتبہ بی بی سلام اللہ علیہا نے آواز کی, یہ تو تمہارے ہاتھ ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے خون سے رنگ دیے گئے ہیں, تمہارے منہ کو تم نے ہمارے خون, ہمارے گوشت کے ذریعے سے بھر لیا ہے, اور ہمارے اجساد پاک جو کربلا کے مقتل کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, اور تمہارے درندوں نے, بھیڑیوں نے ان کو لہو لہان کر دیا ہے. اور اس کے بعد بی بی سلام اللہ علیہا نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّخَذْتَنَا مَغْنَمًا لَتَجِدَ بِنَا وَشِيكًا مَغْرِمًا. یزید تجھے یہ لگتا ہے کہ تو نے ہم کو جیت کر, بظاہر تو تجھ کو لگتا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا ہے, ہم کو جیت کر تو نے لگتا ہے کہ یہ جیت حاصل کر لیا ہے. یہ جیت نہیں ہے, بلکہ تو نے ہم کو جیتا نہیں ہے. یاد رہے جس دن تیرے سامنے یہ کیس پیش کیا جائے گا, اس دن تیرے اوپر تجھے اپنی اس جیت کے اوپر سب سے زیادہ ملامت اور مذمت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ جیت نہیں ہے, یہ جیت, یہ تیرا سب سے بڑا نقصان ہے, یہ تیرا سب سے بڑا خسارہ ہے. اور اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى, میں اپنے پروردگار سے شکایت کرتی ہوں. وَعَلَيْهَ الْمُعَوَّلُ, اور میں اپنے پروردگار کے اوپر بھروسہ رکھتی ہوں. وَقِدْ كَيْدَكَ, یزید تو جتنی کوشش کرنا ہو, جتنی بھی مکاریاں تجھ کو کرنا ہو تو کر لے. تو مکاریاں کرنا چاہتا ہے, جتنی بھی تجھ کو مکاریاں کرنی ہو تو کر لے. وَقِدْ كَيْدَكَ, تو جو مکاری کرنا چاہتا ہے, جو فریب کرنا چاہتا ہے کر لے. وَاسْعَ سَعْيَكَ, اور جو کوشش کرنا چاہتا ہے وہ کر لے. وَنَاصِبْ جُهْدَكَ, اور اپنی کوشش تو کر لے. فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا, یزید تو ہمیں مار سکتا ہے, ہمارے ذکر کو نہیں مار سکتا. یزید تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا ہے. تجھے یہ لگتا ہے کربلا کے میدان میں ہمارے بچوں کو تو نے قتل کر دیا, تجھے یہ لگتا ہے کربلا کے میدان میں ہمارے بڑوں کو تو نے مار دیا, تجھے یہ لگتا ہے تو ہمیں قتل کر کے ہمارے ذکر کو مٹا پائے گا, تجھے یہ لگتا ہے تو ہمیں قتل کر کے ہماری یاد کو مومنوں کے دل سے مٹا سکتا ہے. یزید جتنی کوشش کرنا ہو تو کر لے, کسی بھی پاک دل سے ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا, تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا پائے گا. اور آواز کی بلا تمہیں وحینا, اور جو آثار وحی ہیں, تو نے کوشش کیا, تو نے یہی تو دعویٰ کیا تھا, نہ کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی وحی آئی ہے, لیکن یزید تو نے اپنی کوشش کر دیا. تو وحی کے آثار کو ختم نہیں کر سکتا, تو اس کو مٹا نہیں سکتا. وَلَا تُدْرِكْ عَمَلَنَا, اور تو ہماری مقام و منزلت کو ختم نہیں کر سکتا ہے. وَلَا تَرْحَزْ عَنْكَ عَارَهَا, اور جو تو نے ذلت کے کام کیے ہیں اس ذلت کو اپنے دامن سے مٹا نہیں سکتا ہے. حَلْ رَأَيَكَ إِلَّا فَنَلْ, تیری رائے سست. وَأَيَّامَكَ إِلَّا عَدَلْ, تیری حکومت چند دنوں کی باقی ہے. وَجَمْعُكَ إِلَّا بَدَلْ, اور تیرا گروہ عنقریب منتشر ہو جانے والا ہے. تجھے لگتا ہے کہ تو باقی رہنے والا ہے, تجھے یہ لگتا ہے کہ تو فنا نہیں ہوگا, تیرا لشکر بھی ختم ہو جانے والا ہے, تیری حکومت بھی ختم ہو جانے والی ہے. اور اس کا انتظار کر کہ جب یوم ینادی المنادی, کہ جب ندا دینے والا ندا دے گا, الا لعنت اللہ علی الظالمین, کہ جب ندا دینے والا ندا دے گا اللہ کی رحمتیں دور ہو جائیں ظالموں سے. یزید اس وقت تیرے پاس راہ فرار نہیں ہوگی, اللہ کی لعنت ہوگی اور تیرا وجود ہوگا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یہی بات اپنی ختم کی, اور اس کے بعد آخری میں اپنے جملے کو اس طریقے سے ختم کیا. والحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. الذی ختم لاولنا بالسعادت والمغفرہ, کہ جس نے ہمارے اول کو سعادت اور مغفرت بخشی ہے. ولآخرنا بالشہادت والرحمہ, اور ہمارے آخروں کو شہادت اور رحمت عطا کی ہے. ونسأل اللہ ان یکمل لهم الثواب, میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار ان کے ثواب کو مکمل کر دے. وَيُوجِبْ لَهُمُ الْمَزِيدِ, اور ان کے لیے اور زیادہ ثواب لکھے. وَيُحْسِنُ عَلَيْنَا الْخَلَافَ, اور اے پروردگار
پروردگار میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ میں شہدائے کربلا کی بہترین سکسیسر بنوں اور بہترین ان کے مشن کو آگے بڑھانے والی بنوں. اور اس کے بعد انہو رحیم الودود کہ وہ رحیم ہے اور محبتوں کو پھیلانے والا ہے, ودت اور محبت کو پھیلانے والا ہے. وحسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ میرا پروردگار میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین میرا نگہبان ہے. بس واقعہ میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. حقیقت میں یہ دیکھا جائے اور اس چیز کو درک کیا جائے, بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کس طریقے سے پیش کیا اللہ کے سامنے, یزید کو کس طریقے سے رسوا کیا. آج رہتی دنیا تک دنیا سوچ نہیں پا رہی ہے کہ زینب نے کیا کر دیا. اور نتیجہ کل میں نے صاحب کے سامنے عرض کیا تھا, دنیا سوچ رہی تھی کہ جناب زینب خطبہ دے رہی ہے, در حقیقت وہ خطبہ نہیں تھا, وہ چنگاری تھی جو جناب زینب انسان کے سوئے ہوئے ضمیروں کے اوپر ڈال رہی تھی. اور جس کے نتیجے میں کائنات نے دیکھا توابین کا قیام کس طریقے سے کائنات کے سامنے پیش کیا. اگر جناب زینب کا وہ خطبہ نہ ہوتا جو آپ نے کوفے کے دربار اور کوفے کے بازار میں دیا تھا تو توابین کے وجود کو کون للکارتا. توابین کا گروہ اٹھا ہے اور سلیمان بن سورج خزائی جیسے لوگ اٹھے ہیں اور قیام کیا ہے. اگر جناب زینب کا خطبہ نہ ہوتا تو مختار کے وجود کو کون غیرت عطا کرتا, مختار کا وجود کیسے غیرت پاتا. یہ جناب زینب کا خطبہ ہی تھا جس نے مختار کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور جس نے اہل بیت کی آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں قیامت تک کے لیے ہر ایک کی آنکھ کو مختار نے آنسوؤں سے بھر دیا اور دنیا کے سامنے پیش کیا. آج یقیناً کچھ لوگ ہیں جو نہیں سمجھ پاتے مختار کی عظمت کو. مختار کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے جنہوں نے اہل بیت کو رلایا ہے, مختار نے ان کے لبوں سے ہنسی چھین لیا ہے, اس کا نام ہے مختار. آج مختار کی عظمت کو انسان سمجھے یہ کس کی وجہ سے ہے, یہ مختار کہاں سے آیا. مختار خطبہ جناب زینب کے نتیجے میں ایک پیدا ہوا ایک پاک انسان ہے جس نے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کے لیے قربانیاں دی ہے. یہ جناب زینب کا خطبہ ہی تھا جس نے مدینے نبی کو ایک مرتبہ پھر سے چنگاری دی اور دشمن یزید کے خلاف مدینے کے لوگوں نے قیام کیا. جناب زینب کا وہی خطبہ اور اس سے بڑا اثر یہ ہوا کہ یزید اپنے محل میں اکیلا ہو گیا. اس سے بھی تنہائی تو اور کوئی نہ ہوگی, اس سے بڑا اور کون سی بیچارگی ہوگی کہ اہل بیت کو لوٹنا چاہتا تھا یزید, لٹ گیا خود. اس سے بڑی اور کیا بے بسی ہوگی, اس سے بڑی اس کی اور تنہائی کیا ہوگی. جو مارے گئے تھے وہ زندہ ہیں, جو مارنے والا تھا وہ مر گیا. نتیجہ یہ آج کہاں ہے. آج دیکھ لیجئے یزید کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن نہ یزید کی قبر کا نشان, نہ یزید کی اولاد کا نشان, نہ یزید کی آل کا نشان. دنیا نظر اٹھا کر دیکھے, آسمان سے کچھ نظر آئے یا نہ آئے, حسین کا روضہ وہاں سے بھی نظر آتا ہے, زمین پر کچھ نظر آئے یا نہ نظر آئے, حسین کی اولاد آج بھی نظر آتی ہے. اور کائنات کے سامنے پیش کیا جناب زینب نے, یزید تو کوشش تو کر سکتا ہے مگر ہمیں مٹا نہیں سکتا ہے. اور آج باقی ہے حسینیت صرف اپنے دم کے اوپر. اور ایک پیغام دیا کہ اپنے آپ کو اتنا بلند کر لو کہ دنیا تم کو پھونک مارنا چاہے اس کی ہوا اس کے دہن میں رہ جائے مگر تمہارے چراغ ہدایت کو کوئی بجھا نہ سکے. شرط یہ ہے پہچانو, تمہاری عظمت کو جانو. اور یزید کا دربار یزید کی تنہائی کا مرکز بن گیا. اب یزید کے پاس کوئی چارے کار نہیں ہے, کرے تو کیا کرے. بلایا امام سجاد کو, آپ آزاد ہیں. بس ارباب آزاد, میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا, آپ آزاد ہیں. چاہیں تو آپ یہاں رک جائیے اور چاہیں تو آپ واپس چلے جائیے. آپ سوچئے یہ لٹا ہوا قافلہ جب ابھی یہ مدینے سے چلا تھا اس کے پاس سب کچھ تھا. آج شام کے دربار میں یزید کی طرف سے رہائی مل رہی ہے. ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے آواز دی,
میں پہلے اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا میری پھوپھی کی کیا رائے ہے، میری پھوپھی کا کیا مشورہ ہے۔ عزادارو، جناب سید سجاد پھوپھی زینب کے پاس ہے۔ پھوپھی زینب ہمیں رہائی مل گئی ہے، پھوپھی زینب ہمیں آزادی مل گئی ہے۔ عزادارو، جیسی ایک جملہ کہا ہے، اچانک سے زینب کی نگاہ اس ننھی قبر کی طرف گئی۔ سکینہ سکینہ ہمیں آزادی مل گئی، سکینہ سکینہ ہمیں رہائی مل گئی۔ اے سکینہ کیا مدینے نہیں چلو گی؟ اے سکینہ اے سکینہ ہمیں آزادی مل گئی ہے، چلو سکینہ۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ امام سجاد نے یزید سے کچھ باتوں کو رکھا۔ پھوپھی زینب سے مشورہ کے بعد یزید سے کچھ باتوں کو رکھا۔ یزید، پہلا میرا مطالبہ یہ ہے کہ جو اسباب ہمارے لوٹے گئے ہیں ان کو ہمیں واپس کر دیا جائے۔ یزید نے ایک جملہ کہا، وہ اسباب کہاں ملیں گے؟ آپ کو جو ضرورت ہو اس کے بدلے میں پیسے لے لیجئے، اس کے بدلے میں جو دولت ہو وہ لے لیجئے، لیکن اب وہ اسباب کا مطالبہ نہ کریے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا، یزید اس رومال کی قیمت تو کیسے ادا کرے گا، اس پیراہن کی قیمت تو کیسے ادا کرے گا جسے میری جدہ ماجدہ نے اپنے ہاتھوں سے بنا تھا۔ اے یزید، مجھے وہ لباس چاہیے جو میری جدہ ماجدہ کا ہے، وہ رومال چاہیے۔ عزادارو جناب سید سجاد نے تمام اسباب کو لے لیا، تمام چیزیں لے لی گئیں۔ بعض ارباب اس چیز کو ذکر کرتے ہیں، عزادارو عجیب عجیب کیفیت ہے، عجیب حالت ہے، ایک ایک اسباب آتا رہا۔ کبھی زینب کی چادر آئی، زینب نے چادر کو لے کر گریہ کیا۔ کبھی علی اصغر کا جلا ہوا گہوارہ آیا، رباب گہوارے سے لپٹ گئی۔ علی اکبر کی نشانی آئی، لیلا لپٹ گئی۔ اے عزادارو، ایک ایک چیز آتی رہی، سیدانیاں اپنی اپنی امانت کو لیتی رہی۔ اسی اسنا میں ایک چھوٹا سا مغنہ آیا، ایک چھوٹی سی چادر آئی۔ ایک مرتبہ رباب نے وہ مغنہ لیا ہے، وہ چادر لیا ہے، قبر سکینہ پہ جا کر رکھ دیا۔ اے سکینہ، لو تمہاری چادر آ گئی، اے سکینہ تمہارا مغنہ آ گیا۔ عزادارو، ایک ایک چیز مل گئی۔ اے عزادارو، زینب نے ایک تقاضا اور کیا، اے بیٹا سید سجاد، جب سے ہم یہاں آئے ہیں بھائی پر گریہ نہیں کیا، بھائی پر روئے نہیں ہیں۔
اے جابر چلے جاؤ، دکھ درد اٹھا کر میری بہن زینب آ رہی ہے، میری ماں جاری آ رہی ہے، میری اجڑی ہوئی بہن آ رہی ہے۔ جابر تیزی سے قبر حسین سے اٹھے، دور چلے گئے۔ عزاداروں کربلا میں جب یہ قافلہ پاتا ہے، بیویوں نے اپنے اپنے شہداء کی قبروں کے اوپر گرایا ہے۔ وہ میرا امام علی اصغر کے پاس، وہ میرے علی اکبر کے پاس سیدانیوں نے گریا کیا۔ اے عزاداروں، ایک مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو بھائی کی لہر پر گرا دیا۔ اے بھیا زینب آ گئی، اے بھیا زینب آ گئی، اپنا سب کچھ لٹا کے اے بھیا بڑے درے کھائے زینب نے، اے بھیا بڑے تازیانے کھائے زینب نے۔ اے بھیا آپ کی امانت زندان شام میں رہ گئی۔ لو عزادارو ہماری چلی ہے، ابھی ہماری آئیں گی، میرا باپ کی ہماری آئے گی، زینب کی ہماری آئے گی، کلثوم کی ہماری آئے گی۔ یہ قافلہ چلا ہے مدینے کے باہر، بشیر چیختا ہوا چلا، اے اہل مدینہ، اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، اہل بیت لٹ گئے، حسین مار دیے گئے۔ اے مدینے والوں، آؤ استغفار کرو نبی کی بیٹیوں کا، نبی کی دائیوں کا۔ عزاداروں، ایک مرتبہ محمد حنفی آگے بڑھے، سید سجاد کو سینے سے لگانا چاہا۔ سید سجاد کرم، اے چچا محمد، میرے گلے میں توق کے نشان، زخم اتنا کاری ہے، اے چچا محمد سنانی سنانے۔ زندہ سے رہا ہو کہ جو گھر جائے گی زینب، بن بھائی کے جائے گی تو مر جائے گی زینب۔ گھر لٹ گیا پردیس میں ویران ہے دنیا، زندہ سے رہا ہو کے بھی زندان ہے دنیا۔ اس قید سے گھر جا کے بھی کیا پائے گی زینب، زندہ سے رہا ہو کہ جو گھر جائے گی زینب۔ سونا ہے مکہ جس میں وہ شیدائی نہ ہوں گے، گھر ہوگا مگر گھر میں میرے بھائی نہ ہوں گے، تا حشر یہی بھائی کا غم کھائے گی زینب، زندہ سے رہا ہو کہ جو گھر جائے گی زینب۔ بچپن ہے جہاں اون محمد نے گزارا، اب ان در و دیوار کی تنہائی نے مارا، اب ان کے نسائے میں کبھی جائے گی زینب، زندہ سے رہا ہو کہ جو گھر جائے گی زینب۔ بے آس مجھے
کر گئے بچے میرے کم سن بن بیٹوں کے کہلائی تو کہلائی میں لیکن بن بھائی کے دنیا میں نہ کہلائے گی زینب زندہ سے رہا ہو کہ جو گھر جائے گی زینب بن بھائی کے جائے گی تو مر جائے گی زینب اس بات پہ حیرت ہے بہت اہل وطن میں عباس سے بھائی کی بہن اور رسن میں روداد یہ کس طرح سے بتلائے گی زینب زندہ سے رہا ہو کہ جو گھر جائے گی زینب بن بھائی کے جائے گی تو مر جائے گی زینب آیا نہ کوئی لوٹ کے بھائی تیرا سغرا سونا ہی رہے گا بنی ہاشم کا محلہ کیا دے گی دلا سے اسے بہلائے گی زینب زندہ سے رہا ہو کہ جو گھر جائے گی زینب بن بھائی کے جائے گی تو مر جائے گی زینب ہائے روتی ہوئی جب جاؤں گی نانا کی لحد پر اور ماجرا پوچھے گی وہاں روح پیمبر کرتا وہ فٹا بھائی کا دکھلائے گی زینب زندہ سے رہا ہو کہ جو گھر جائے گی زینب بن بھائی کے جائے گی تو مر جائے گی زینب بچپن ہے جہاں اون محمد نے گزارا اب در و دیوار کی تنہائی نے مارا اب ان کے نسائے میں کبھی جائے گی زینب زندہ سے رہا ہو کہ جو گھر جائے گی زینب بن بھائی کے جائے گی تو مر جائے گی زینب بے آس مجھے کر گئے بچے میرے کم سن بن بیٹوں کے کہلائی تو کہلائی میں لیکن بن بھائی کے دنیا میں نہ کہلائے گی زینب زندہ سے رہا ہو کہ جو گھر جائے گی زینب بن بھائی کے جائے گی تو مر جائے
آیا نہ ہلالے سا کڑا وقت کسی پر کس کس کے لیے روئے گی یہ بے کس و مضطر کس کس کا وہاں فاتحہ دلوائے گی زینب زندہ سے رہا ہو کہ جو گھر جائے گی زینب بن بھائی کے جائے گی تو مر جائے گی زینب. السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا ابن مولا السلام علیکم یا قریب الغربا السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن علمان 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بردست کنان اہل بیت